नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ चौधरी इजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। सच्ची बात तो ये है कि आज बहुत ज़्यादा मौजू थे जिन पे बात करनी थी, खासकर सियासी। आपको पता है बड़ी आज मरियम नवाज शरीफ और नैब, और इसमें बड़ी ही रेलेवेंट चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और सऊदी एम्बेसडर मिले हैं आर्मी चीफ को। सऊदी अरब की बड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान की और सऊदी अरब के दरमियान। इसके अलावा कोरोना एक अल्लाह की तरफ से मोजज़ा हो गया है कि ये देखें पूरी दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया के साइंसदान, अच्छा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्चर ये पाकिस्तान से राब्ते कर रहे हैं कि कैसे हुआ। नाजरीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की, देखें ये इसको कहते हैं अल्लाह के मौजज़े कि हमारे साथ में इंडिया है, बुरा हाल है। मैं बड़े बड़े जिनको कहते थे ना जिनके हेल्थ सिस्टम बड़े मजबूत हैं जी, तो लेकिन ये बात साबित हुई है कि इंसान जो भी मंसूबे बनाए, लेकिन सबसे बड़ा मंसूबा साज अल्लाह ताला की ज़ात है। और जब अल्लाह ताला मेहरबानी पे आता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो नाज़रीन, लेकिन मैं ईमानदारी की बात है ये समझता हूँ कि आपके साथ जो आपके फ़ायदे की बात है पहले वो शेयर की जाए। तो मैंने इन सब सब्जेक्ट को छोड़ के जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ वो है नौजवानों के लिए खुशखबरियाँ। देखें पीटीआई हुकूमत का मेन वादा जो था अवाम के साथ, खासकर नौजवानों के साथ, वो था कि हम मुलाजमतें देंगे। अच्छा जो भी हालात हुए आप यकीन करें कि वज़ीर आज़म की तरफ से कभी कोताही नहीं हुई। वो बंदा सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता रहता है और आपको भी पता है कि कोई उसका और एजेंडा नहीं है, कोई उसका ख़ानदान नहीं है कि उसके लिए करे, कोई फैक्ट्रियाँ बनाए, जायदादें बनाए या उसको अपने बच्चों की फिक्र करे। सिर्फ और सिर्फ आप नौजवानों की फिक्र है, पाकिस्तान की फिक्र है, पूरी पाकिस्तानी अवाम की फिक्र है बस। तो रात दिन आप देखें उन्होंने ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू किया है, तो आज उस सिलसिले में बड़ी आम मीटिंग थी पार्टी हेड ऑफिस में। मैं भी था। आपको पता है कि नौजवानों के लिए जो खिदमात कोरोना में मैंने अंजाम दी हैं, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार कहते, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने जितनी मेरी इज़्ज़त की है, तारीफ़ की है, मैं यकीन करें कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि ये बड़े आदमी की निशानी होती है कि किसी वर्कर की जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट करें। तो वज़ीर आज़म साहब ने आज जो मीटिंग हुई, उस्मान डार थे जो कामयाब जवान के एडवाइज़र हैं, प्राइम मिनिस्टर के मशीर हैं, फिर पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्लाह नियाज़ी थे, मैं था, और ज़ाहिर है 2-3 सरकारी लोग थे। तो ये फैसला हुआ है कि फ़ेज़ 2 शुरू किया जाए। आपको पता है ना फ़ेज़ 1 में तो कोरोना की वजह से भी और कुछ क्लैरिटी नहीं थी ज़्यादा, लेकिन काफ़ी लोगों ने को लोन मिला है, लेकिन वो फ़ायदा नहीं हासिल हो सका जो होना चाहिए था। तो अब मैंने भी तजावीज़ दी है बहुत ज़्यादा। आपको होता है मैं तो अवाम की बात करता हूँ और मैं तो वो बात कहता हूँ जो डूएबल हो, जो आसान हो। तो अब आपके लिए एक तो ये खुशखबरी है सबसे पहली कि 10 लाख तक कल से 21 बैंक उसमें शामिल हैं। ये नहीं क्योंकि एक बैंक है, सरकारी बैंक है। आपने सिर्फ क्या करना है कि आपके पास प्लान होना चाहिए, कि बिजनेस प्लान होना चाहिए कि जी मेरे पास ये बिजनेस प्लान है। ये आप समझ लें कि है तो खुशखबरी कि हुकूमत आपकी मदद कर रही है कि आप कारोबारी बने, आप अपने खुद बॉस बने, आप
کوئی آپ کا باس نہیں, آپ اپنے کاروبار کے خود مالک ہیں. یہ ہے وزیر اعظم کا ویژن. کیونکہ گورنمنٹ کے اندر یا کرونا کی وجہ سے جو ملازمتیں پیدا ہونی چاہیے تھیں, جو 1 کروڑ ملازموں کا وعدہ تھا, اس ریشیو سے نہیں ہوئی, تو وزیر اعظم صاحب نے اب یہ انقلابی فیصلہ کیا ہے, اور اس سے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ لاکھوں ملازمتیں پیدا ہوں گی بہت جلدی. ایک تو آپ اپنے باس خود بنیں گے, اپنے کاروبار کے خود مالک, اور پھر آپ بہت سارے لوگوں کو اپنے کولیگ بنائیں گے, ان کو نوکریاں دے دیں گے. اچھا, آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے میں نے کہا کہ بزنس پلان بنانا ہے. یہ کوئی مفت کی امداد نہیں ہے, یہ قرضہ ہے لیکن سود سے پاک ہے. بہت زیادہ حکومت نے بہت زیادہ تھوڑے چارجز رکھے ہیں, مثلا 10 لاکھ تک صرف 3% ہے. آپ کو پتا ہے 3% تو صرف اخراجات ہوتے ہیں بینکوں کے, کہ جو آپ کو پتا ہے نا, بینک نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے, یہ اسی طرح کا انٹرویو ہوگا کہ تو بینک کی بھی کاسٹ ہوتی ہے کہ بینک کے ملازم ہیں, بینک کے مینیجر ہیں, جو انٹرویو کریں گے وہ آپ کو لون دیں گے, ان کا ٹائم ہوگا, ان کی بجلی ہوگی, ان کا آفس ہوگا, تو یہ سارے اخراجات ہوتے ہیں تقریباً 3%. تو حکومت اپنی جیب سے آپ کو دے رہی ہے. 10 لاکھ تک کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے تو آپ کو مل جائے گا, لیکن بزنس پلان ہونا چاہیے. ایسے ہی جیسے آپ کسی ملک کا ویزا حاصل کرنے جاتے ہیں نا, تو وہ ملک شور کرتا ہے ویزا افسر آپ کے انٹرویو میں آپ سے سوالات کر کے کہ آپ واقعی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا واقعی آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ریسورسز ہیں, اسکل ہے. اسی طرح بینک آفیسر یہ چیک کرے گا کہ آپ واقعی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس سکل ہے کاروبار کو کامیاب بنانے کی. تو آپ نے یہ مد نظر رکھنا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. اچھا, دوسری بات جو ہے, اگر آپ بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں, مثلا آپ 1 کروڑ تک, 2 کروڑ تک, ایون 2.5 کروڑ تک, تو بھی اپنا بزنس پلان تیار کریں. ہاں, اس کے لیے حکومت نے یہ رکھا ہے, اور یہ بڑی جائز بات ہے کہ اس میں کچھ تھوڑی بہت گارنٹی آپ سے مانگیں گے, کہ کیونکہ گورنمنٹ اتنے پیسے دے رہی ہے, تو اگر کوئی بندہ پیسے نہ دے تو پھر حکومت کے لیے آپ کو پتا ہے نا, اتنا برداشت نہیں کر سکتی حکومت. وزیر اعظم پاکستان تمام نوجوانوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, اسی لیے انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ تک بغیر کسی کے گارنٹی کے آپ دیں. آج تک ایسا نہیں ہوا, کسی حکومت نے نہیں کیا. یہ اسی طرح ہے, مجھے یاد ہے کہ جب کرونا عروج پہ تھا اور بہت زیادہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی اٹلی میں, اسپین میں, اوورسیز پاکستانیوں کو یاد ہوگا, اور بہت زیادہ مسائل تھے. یقین کریں, میں وزیر اعظم صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا جی کہ یہ جو ڈیڈ باڈیز نہیں آ رہی, PIA کو آپ اسپیشل فلائٹس چلائیں اور ہم جو ڈیڈ باڈیز کی یہ فیس, ٹکٹوں کی یہ قیمت رکھیں. تو وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں, اوورسیز پاکستانی موسلی نے پاکستان ہے, یہ فری میں ڈیڈ باڈیز لائیں. انہوں نے ملک کے لیے خدمات انجام دی ہیں, چاہے کتنے برے حالات ہیں, میں حکومت اپنی جیب سے دے گی. تو حکومت نے, آپ کو پتا ہے, تو وزیر اعظم کا ایسا دل ہے, بڑے دل کے آدمی ہیں, اور ایک عام آدمی ہے. یہ نواز شریف جیسے بادشاہ نہیں ہے کہ وہ پیار سے دیکھتے ہیں, پیار سے فیصلے کرتے ہیں, اور نوجوان تو ان کے دل میں بستے ہیں. تو آپ نوجوانوں کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں کہ بیرون ممالک میں بہت زیادہ جاب آ رہی ہیں. تو جو لوگ نہیں کرنا چاہتے بزنس یا لون نہیں لینا چاہتے اور بیرون ممالک میں جانا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے خوشخبری ہے, بہت زیادہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. آپ صرف اپنے آپ کو تیار کریں. اچھا جی, جو پاکستان کے اندر ملازمتیں, آپ دیکھیں میرا جو پیج ہے فیس بک کے اوپر, اور حاجی جو ہمارا آپ کو ہوتا ہے نیٹ ورک ہے, تو روزانہ
ہم نے ایک اور سروس شروع کی ہے آپ کی سہولت کے لیے کہ جن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اخبار نہیں پڑھ سکتے، یا کسی آپ کو پتہ ہے نا خاص کر دیہات میں، تو ان کے لیے ہم نے یہ سروس شروع کی. آپ کو پتہ ہے نا کہ میں تو ایک سوشل ورکر ہوں، میں کوئی لیڈر ویڈر نہیں، میں تو سوشل ورکر ہوں، اور میں دل سے، میرا پیشن ہے، جذبہ ہے، آپ سمجھے مجھے نشہ ہے خدمت کرنے کا. آپ یہ اور اللہ نے میری مدد کی ہے. آپ دیکھیں کرونا میں رات دن کیا، میں 20 سال سے اسپتالوں میں جا رہا ہوں عوام کی خدمت، اور جس طرح کا خدمت کا نیٹ ورک منڈی بہاؤالدین میں ہم نے قائم کیا ہے، وزیر اعظم تو اس کی تعریف کرتے ہی ہیں. آپ سے بھی میں کہتا ہوں، دوسرے حلقوں کے نوجوانوں سے بھی، کہ آپ سب اپنے جو آپ کے نمائندے ہیں جن کو لیڈر ہونے کا شوق ہے یا جذبہ ہے، وہ اس طرح کا نیٹ ورک، خدمت کا نیٹ ورک قائم کریں تاکہ عام آدمی کو، نوجوانوں کو، انسانیت کو فائدہ ہو. تو یہ آپ کے لیے ایک اور سروس شروع کی ہے کہ آپ جو بندے آپ کو اگر پتہ کرنا ہو کہ کہاں کہاں جاب آئی ہیں، آپ آسانی سے جا کے کر سکتے ہیں. اور اگر حاجی پبلک سیکریٹریٹ اسلام آباد تشریف لائیں، منڈی بہاؤالدین تشریف لائیں، آپ کے لیے رات دن ہمارے دروازے نہیں، صرف دل بھی کھلے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو ہو سکے آپ کی خدمت، کوئی کام ہو آپ کا. دیکھیں سارے سیاستدان بھاگتے ہیں، میں واحد بندہ ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا کام بتائیں، کوئی خدمت بتائیں. آپ دیکھیں بجلی کا میں نے اعلان کیا، آپ دیکھیں کتنی بہتری ہو گئی ہے. گو کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے نا پوری منگلا کی پیچھے سے وولٹیج ڈراپ ہوئے ہیں، بڑی پرابلم ہوئی ہے، لیکن پھر بھی رات دن کر کے ہم منڈی بہاؤالدین میں پورے ضلع میں ہم جو بھی ہزاروں ٹیلی فون آ رہے ہیں. تو میں اگر کسی کا ٹیلی فون مس ہو جائے تو اس کے لیے معذرت، لیکن میں کال بیک ضرور کرتا ہوں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ ساری خوشخبریاں ہیں، آپ صرف بھروسہ رکھیں اللہ کے اوپر، اس کے بعد اپنی حکومت کے اوپر، کہ عمران خان جب تک زندہ ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوس نہیں کرے گا. اور نوجوانوں کے لیے خصوصی پیغام ہے کہ آپ محنت کریں، محنت محنت محنت. اسی کو میرے اس ویلاگ کو 14 اگست کا مبارکباد بھی سمجھیں اور پیغام بھی سمجھیں، کیونکہ وہی قومیں، وہی ملک ترقی کرتے ہیں جن کے نوجوان محنت کرتے ہیں. بہت شکریہ.